ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ واللہ تیرے دید کی ساتھ کب آئے گی۔ آقی بابو جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی۔ یہ حقیقت ہے، مگر نعت کا وہ مصرع میاں حضور کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا رسول، یا رسول اللہ، واللہ تیرے دید کی ساتھ کب آئے گی، لے کر صبا پیام مسرت کب آئے گی، جب سے سنا ہے حشر میں سرکار آئیں گے، میں سب سے پوچھتا ہوں قیامت کب آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سادات کرام، عظمت صحابہ کرام، عظمت اہل بیت اطہار، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ادب کے ساتھ میں میاں حضور کی بارگاہ میں اپنے ہوش و خرد کے سارے جملوں کو حضور کے قدموں میں رکھ کے عرض کروں گا، حضور ہم غربا اہل سنت پہ کرم فرمایا۔ اسٹیج پہ بیٹھے باوقار علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ 11:30 تک پروگرام چلنا ہے، تقریباً 30 منٹ یا 27 منٹ ہیں۔ اسٹیج پر بہترین نقیب اور شعراء کرام و علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ بس یوں سمجھیں کہ این خانہ تمام آفتاب شد، یہاں جتنے ہیں سب چمکتے ہوئے آفتاب کے مانند ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، چونکہ پہلے بات جو ہوئی تھی اس اعتبار سے اصلاح معاشرہ پر، پھر میں نے سوچا کہ چونکہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تاریخ کل گزری ہے، اس پر گفتگو کی جائے، لیکن جب میں نے بچوں کو دیکھا، سبحان اللہ، جب میں نے سامنے بچوں کو دیکھا تو میں نے اسی مناسبت سے یا بنیہ سے شروع کیا ہے۔ میں نے فی الفور جو ہے اپنے ذہن کو تبدیل کیا، اس لیے کہ جنہیں آپ بچہ سمجھ رہے ہیں، توجہ، جنہیں آپ بچوں سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ انسانیت کی سب سے عظیم فکر اور عظیم موضوع ہے، یہی اصل موضوع ہے۔ یہ جو انسان، آپ بچے، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، قرآن نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو بچیاں بھی اگر ہوں نا تو بنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اے میرے بیٹے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا اپنے بیٹے کو، اور رب کو یہ اتنا پسند آیا کہ رب نے اس جملے کو قرآن میں نازل فرمایا۔ یعنی بچے کی تعبیر، حالانکہ لقمان علیہ السلام نے جڑی بوٹی بھی بتائی ہوگی
بہت کچھ بتایا ہوگا، لیکن جو بچے کو آپ نے اصلاح کی ہے وہ جملہ یا بنیہ میں بڑی تاثیر ہے۔ آپ کسی بچے کو کہہ دیں کہ میرے بیٹے یہ کام کر دو تو بڑے آسانی سے وہ کام کر دیتا ہے، اس میں بڑی شیرینی ہے۔ یا بنیہ اگر کہہ دیا جائے غیر کے بچے کو بھی نا، تو اس کے اندر جو ہے آپ کے جذبات کا لحاظ اس کے اندر فطرتاً آ جاتا ہے۔ یا بنیہ، چونکہ سب سے بڑی برائی شرک ہے، سب سے بڑی برائی شرک ہے، اس لیے کہا یا بنیہ اللہ تو شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یاد رکھیں، اکثر ہو سکتا ہے کہ ذہن میں ہو کہ اگر بچے زیادہ ہوں تو ذہن خراب ہوتا ہے، میرا لیکن آج ذہن بہت خوش ہوا ہے، اس لیے کہ کل ہی کی تاریخ میں اس روئے زمین پر ایک بچہ پیدا ہوا تھا، 1400 سال پہلے۔ 5 شعبان کی تاریخ ہے، امام حسین کی پیدائش کی تاریخ۔ یہ امام حسین اس فرش گیتی پر تشریف لا رہے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب نازل فرمایا تو آپ کی قد کیا تھی؟ بچے تو نہیں تھے کہ بڑے ہو جائیں پھر بڑے ہوں گے اور پھر ہوں گے، آپ بڑے ہی نازل کیے گئے، لیکن پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ بچوں سے شروع ہوا، سلسلہ بچوں سے شروع ہوا۔ جانتے ہیں بچے کی تربیت اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس پر باضابطہ ایک مضمون ہے، کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اخلاقی اور ایمانی تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، اس کے اچھے نام رکھے جائیں، پھر عقیقہ کیا جائے اور اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ چونکہ اسلام ایک مہذب دین ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ دین حنیف ہے جو ملت ابراہیم پر ہے، اس میں بچوں کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے۔ آپ جو گھر میں ہر گھر کوئی گھر بچوں سے خالی نہیں ہے، اگر کوئی گھر بچہ سے خالی ہے تو گویا کہ خوشیوں سے خالی ہے، رونق سے خالی ہے۔ ان بچوں کے لیے انسان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، انسان اپنے سے زیادہ خرچ بچوں پر کرتا ہے، اپنی پوری کمائی بچوں پر لگا دیتا ہے۔ ہزار ہاں نہیں، کروڑ ہاں کروڑ لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنے وطن چھوڑ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ تو اسلام نے ایک بچے کا ایک خاص اس کی پرورش کی ترتیب رکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 7 سنین، 7 سال، 7 سنین، 7 سال۔ بچے کی جو 7 سال کی جو زندگی ہے، یہ اسلام نے اسے ایک الگ کیٹیگری میں ڈالا ہے، اور پھر 7 سنین، پھر 7 سے لے کر 7 سال، 14 سال تک کی جو کیٹیگری ہے وہ الگ ہے، اور پھر 7 سال 14 سے 21 سال کی جو زندگی ہے وہ الگ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال تک بچوں پر عتاب نہ کرو، اس پر غضب نہ ڈالو، اسے بے تحاشا نہ مارو، اسے گالی نہ دو،
اسے برا بھلا نہ کہو. کتنے سال تک؟ 7 سال تک. کیوں؟ اس لیے کہ 7 سال تک بچے بادشاہ کے مانند ہیں. بچے کیا ہیں؟ بادشاہ کے مانند ہیں. وہ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں. حالانکہ حالات ایسے ہیں کہ اگر بچہ وہی بولتا ہے جو سنتا ہے. اگر کوئی بچہ گالی دے رہا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ اس کے گھر میں گالی دی جا رہی ہے، اس کے محلے میں گالی دی جا رہی ہے، اس کے معاشرے میں کہیں نہ کہیں گالی ہے. اس لیے کہ بچہ اگر گالی دے رہا ہے تو یقیناً اس نے گالی کہیں نہ کہیں پہلی بار سنا ہے. اگر بچے نے سنا ہے تو گالی دیا ہے. اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صحیح ہو تو اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا کر رکھیں. گھر میں اگر آپ تلخ، یعنی یاد رکھیں کہ بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے. اگر ماں باپ آپس میں لڑتے ہوں گے تو یقیناً بڑے ہو کر اس کے اولاد بھی لڑنے والی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کی تعظیم و توقیر سے خالی ہو جائے گی. تو ضرورت کیا ہے کہ آپ کے بچے اگر گھر میں ہیں تو آپ ان کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، آپ ان کے لیے گھومنے کا انتظام کرتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کو اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے. اسی لیے کہ کپڑا تو پہننا ہی ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن وہ بچے وہ آپ کے کب کام آئیں گے؟ جب اچھا ادب ان کو حاصل ہوگا، اچھی تربیت حاصل ہوگی. تو سب سے پہلے، کھانے سے پہلے، کپڑے سے پہلے آپ اپنے کو سنواریں. یعنی جب بھی بولیں تو ادب کے ساتھ بولیں. جانتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں اور عمرو بن ابی سلمہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. بچہ تھے تو کبھی کھانا ادھر سے اٹھاتے، کبھی کھانا ادھر سے اٹھاتے، کبھی بیچ سے اٹھاتے، کبھی اپنے پاس سے اٹھاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں سے اٹھاتے. چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں پر بے پناہ شفقت فرماتے تھے. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، قریب سے کھاؤ. یہ جملہ فرمایا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، قریب سے کھاؤ. یہ جملہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. اس کے بعد حضرت عمرو بن سلمہ کو کبھی بھی کسی نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس کے بعد کبھی بھی ان کو کھانے میں بے ترتیبی کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. ایک بار حضور کا فرمانا تھا، ذہن میں بیٹھ گیا. اگر اسے ڈانٹ کر بولا جائے تو وہ پہلے کیا ہو جائے گا؟ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. اسے ہر بات پر اگر ڈانٹ دیا جائے گا تو وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا. ہر بات پر اسے اگر جھڑک دیا جائے تو وہ آپ سے دور ہونے لگے گا، آپ کی بات کو توجہ نہیں دے گا، آپ کی بات کو سیریس نہیں لے گا. اس لیے جب بچے کوئی غلطی کریں تو مار کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں، بیٹھا کر محبت سے، سلیقے سے سمجھا کر بتائیے تو یہ بات اس کے ذہن میں اتر جائے گی اور پھر زندگی میں وہ بات کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے. جانتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کچھ بچے آئے اور آپ نے بچوں کو بلایا اور بچوں کو پیار کیا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی اتنی محبت فرماتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم سے خالی ہو گیا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. تو بچے ایک انمول نگینہ ہیں. یہی بچے آگے چل کر یہ IAS بنیں گے، IPS بنیں گے، علماء بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، قاری قرآن بنیں گے. یہی بچے بنیں گے. اسی لیے ان کے بچپنے کو محفوظ رکھیں، ان کے بچپنے کو سلیقے سے بنا کر رکھیں. اس لیے کہ ان کا جو بچپنا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچپنے میں جو بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں اسے ہم سخت سزا دینے لگتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 7 سال تک ایسی سرزنش نہ کریں. حالانکہ اگر سرزنش کرنی ہوتی اسلام میں تو اسلام میں تو سب سے اہم کام نماز ہے، تو 2 ہی سال کے بعد اسے مار کے پڑھایا جانے لگتا. آقا کریم نے تو 10 سال سے پہلے مارنے کا بھی حکم نہیں دیا. نماز کے لیے جب مارنے کا حکم نہیں دیا تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اور کام کے لیے آپ کیوں مار سکتے ہیں. تو 7 سال تک بچوں کو نہ ماریں. ہاں 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین دے.
اسے نماز پڑھنے کے لیے اسے بولیں، اس کو عادت دلائیں۔ اب عادت دلانے کے لیے فطرت نے ایک نظام بنایا ہے کہ کسی بھی چیز کو بولنے سے زیادہ آدمی پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ دیکھنے سے ہوتا ہے، دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ اگر دن بھر میں 10 بار 20 بار بھی بولے کہ بچے بیٹے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تو اتنا اثر نہیں کرے گا جتنا ایک بار بھی نہ بولیں۔ اور ماں جیسے اذان ہو وضو بنا کر مصلی بچھا لے اور باپ وضو بنا کر مسجد چلا جائے، تو بیٹی ماں کے اثر پر وہ بھی نمازی بن جائے گی اور بیٹا باپ کا دامن پکڑ کر خود بخود مسجد پہنچ جائے گا، خود بخود پہنچ جائے گا۔ اس لیے آپ اسلام دکھائیے، ابھی اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی قرآن و حدیث سمجھنے والا نہیں ہوا ہے، وہ تو جو دیکھے گا۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کتنی تیزی سے چلا لیتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کے سامنے لیپ ٹاپ رکھ لیں یہ چلا لیتے ہیں، بڑے نہیں چلا پاتے، یہ چند منٹ میں موبائل چلانا سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے مطلب ہے کہ ان کے اندر سیکھنے کی طاقت موجود ہے، ان کے اندر سمجھنے کی طاقت موجود ہے۔ تو جب یہ موبائل چلانا سیکھ سکتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہیں، یہ درود پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو جو دیکھا گیا ہے کہ جو بچپنے میں جو آدمی جو چیز سیکھ لیتا ہے وہ بڑھاپے تک اس پر بالکل بہترین اثر انداز اس کا رہتا ہے۔ تو بچپن کو اچھا رکھیں، 7 سال تک کیا ہے بادشاہ بنا کر رکھیں، بچے کو بادشاہ بنا کر دے۔ اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے اور آپ اسے ماریں تو بچہ خراب ہوگا۔ اس نے کہا چاہیے، یعنی بادشاہ کچھ بھی بول سکتا ہے، وہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے، کہتا ہے ہمیں تارا چاہیے، ہمیں سورج چاہیے، ہمیں چاند چاہیے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں دیں گے اور اسے ماریے، کہیں کہ تمہیں وہ بھی ملے گا لیکن یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ اسے بہلائیے اور سمجھائیے۔ جب 7 سال کا زمانہ گزر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 7 سال سے لے کر جو 14 سال کا جو بچپنا ہے، جو عمر ہے، یہ ہے غلام کا۔ 7 سال کے بعد بچوں سے اب کام لینا شروع کیجیے، اپنا حکم دینا شروع کیجیے، جس طریقے سے غلام کو حکم دیا جاتا ہے اور غلام سے کام لیا جاتا ہے، تاکہ اسے کام کرنے کی عادت ہو جائے، حکم سننے کی عادت ہو جائے۔ اور جیسے ہی 7 سال کے بعد 14 سال پار ہو جائے، ویسے ہی وہ بچہ جو ہے وہ آپ کا وزیر بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ وزیر بن جائے گا۔ 14 سال کے بعد جب بچہ اب ہے، تب اس کو آپ اپنے ہر کام میں اسے مشورہ لیجئے۔ گھر لینا ہو تو مشورہ لیجئے، شادی کرنی ہو تو مشورہ لیجئے، کھانا بنوانا ہے، حالانکہ سب آپ کو کرنا ہے لیکن مشورہ ضرور لیجئے، تاکہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو کہ ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ ہم باپ کے کندھے سے کندھے ملا کر چل سکتے ہیں، ہم سہارا دے سکتے ہیں، ہم انہیں اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ باپ جو بیٹا بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے، وہ بیٹا باپ سے دور نہیں ہوگا بلکہ ہر معاملے میں قریب ہوگا۔ آج کیا ہوتا ہے، بچپنے میں مارتے ہیں، جب اس جوان ہوتا ہے تو ہم اسے صرف ڈانٹتے ہیں، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اپنی چلاتے ہیں، مشورہ نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے وہ کبھی وزیر نہیں بن پاتا، صحیح غلام نہیں بن پاتا اور صحیح بادشاہ نہیں بن پاتا۔ یہ تینوں چیزیں جب بچوں میں آ جائے یک بارگی، جب یہ 21 پار کر جائے گا، ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی بنے گا، ایک ہی وقت میں غلام بھی بنے گا اور ایک ہی وقت میں یہ وزیر بھی بنے گا۔ بادشاہ یہ کہ اپنے بچوں کا بادشاہ بنا رہے گا، اور پھر اس کے بعد بچوں کی حلال پرورش کے لیے وہ کمانے کے لیے دوسری جگہ غلام بھی بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچوں سے بیٹھ کر لوگوں سے مشورہ کر کر اپنے بچوں کے صحیح تعلیم و تربیت کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ جب یہ 21 سال بچوں کی صحیح گزر جائے گی تو پھر اس کی زندگی آگے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ جانتے ہیں بچوں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے محبت کرتے تھے؟ میرے حضرت انس رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، خادم رسول ہیں، جانتے ہیں شروع سے لے کے بچپن سے لے کر اخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک حضرت انس رضی اللہ تعالی ساتھ رہے۔ جانتے ہیں بچپن سے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے زمانہ گزر گیا، کسی بات پر میرے آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں بلکہ تربیت فرمائی ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا عمیر۔
میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا عمیر، اور عمیر نے ایک چڑیا پالا تھا، عمیر نے ایک چڑیا پالا تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا بھائی عمیر آتا تو میرے نبی فرماتے اے میرے بیٹے میرے بچے بتاؤ چڑیا کہاں ہے؟ اب بتائیے حضور کو چڑیا کے بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ایک بچے کے ساتھ جو محبت کا انداز ہوتا ہے، ایک بچے کے ساتھ جو شفقت کا انداز ہوتا ہے، میرے آقا یوں بتا رہے ہیں کہ اے عمیر تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ اور جانتے ہیں جو نبی صبح قیامت تک کے لیے دین کو مکمل کر کے دینا ہے، اس نبی کے پاس بھی وقت ہے جو بچوں سے محبت بھرے لہجے میں بات کر رہے ہیں، جو بچے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمیر اپنے بچے کی کہانی، اس چڑیا کی کہانی سناتے، میرے نبی اس چڑیا کی کہانی سنتے اور کہتے وہ چڑیا کو میں نے یہ کھلایا، میں نے چڑیا کو آج ایسا کیا، میں چڑیا کو لے کر باہر گیا۔ اور میرے نبی چڑیا کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں جب بھی میرا چھوٹا بھائی حضور کے پاس جاتا تو حضور اس میرے بھائی سے محبت کرتے، اسے پیار کرتے اور اس کے کھلونے چڑیا کے بارے میں ضرور پوچھتے۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں بچوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ جانتے ہیں اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بچہ آیا، اسے آپ نے بڑا پیار کیا، بڑا پیار کیا، پیار کرنے کے بعد اسے گود میں اٹھایا اور اسے چوما۔ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے جب دیکھا کہا یا رسول اللہ آپ بھی اس قدر محبت فرماتے ہیں بچوں سے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جانتے ہو کہ ان سے محبت جو کر رہے ہیں یہ محبت یہ ان کا حق ہے کہ جو ان سے محبت سے محروم ہو گیا وہ محبت کیے جانے سے محروم ہو جائے گا۔ جو بچوں سے محبت نہ کرے، جانتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں بصرہ کے گورنری دینے کے لیے ایک شخص کو باضابطہ نامزد کر دیا، لکھ دیا اور کہا کہ تم فلاں جگہ تمہیں جانا ہے، بصرہ کا گورنر بننا ہے۔ بس رخصتی ہونے والی تھی، انہیں بھیجا جانے والا تھا۔ اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا بیٹا نہیں پڑوس کا ایک بچہ آ گیا، پڑوس کا بچہ آ گیا، حضرت فاروق اعظم نے اٹھایا، گود میں لیا، پیار کیا۔ جانتے ہیں اس نے کہا کہ اے حضرتنا فاروق اعظم، اے خلیفۃ المسلمین، آپ بچے سے اس قدر پیار کر رہے ہیں، اتنا پیار تو میں نے اپنے بچے سے نہیں کیا ہے، اتنا پیار تو میں نے اپنے بیٹے سے نہیں کیا ہے۔ اتنا سننا تھا فاروق اعظم نے وہ جو لکھ کے پروانہ دیا تھا گورنری کا پھاڑ کر پھینک دیا، پھاڑ کر پھینک دیا۔ کہا حضور یہ کیا بات ہے، کیا مجھے آپ گورنر نہیں بنائیں گے؟ کہا نہیں، تم گورنر کے لائق نہیں ہو، تم گورنر کے لائق نہیں ہو۔ کہا عرض حضور کیا غلطی ہوئی؟ کہا تو نے ابھی کہا کہ جس قدر آپ اس بچے سے محبت کر رہے ہیں اتنا تو ہم اپنے بیٹے سے نہیں محبت کرتے، ہم تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ جو شخص اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا وہ رعایا سے محبت کیسے کرے گا، وہ لوگوں کے حالات کیسے جانے گا؟ وہ لوگوں کے حالات کیسے دیکھے گا؟ اس لیے کسی پر رحم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بچوں سے رحم کریں، اپنی اولاد سے رحم کریں۔ ہے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک باری شروع ہو گئی، داڑھی مبارک ریشے مبارک تر ہو گئی۔ صحابہ کرام آئے اس غم میں شریک ہوئے۔ بعض کو یہ گمان ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کیا بچے کے لیے اس قدر روئیں گے؟ تو ایک نے سوال کر لیا یا رسول اللہ آپ کے دل میں بھی بچے کی اتنی محبت ہے؟ کہا کیوں نہ ہو، وہ میرا لخت جگر ہے، وہ میرا بیٹا ہے، میں افسردہ ہوں، میں غم ہوں، یہ محبت کے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن سنو اس حالت میں بھی ہم اللہ سے راضی ہیں، اس حالت میں بھی ہم اللہ سے راضی ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ بچوں کے تعلق سے قرآن میں احادیث مبارکہ میں بڑے وسیع موضوع موجود ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جانی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں یہ بچے یاد رکھیں، جو شخص ہمارے سلف صالحین فرماتے ہیں جو بچہ بچپن میں ادب نہیں جانا وہ بڑے ہونے میں بھی ادب نہیں جانے گا۔
تو ادب تو بچپن ہی میں سکھانا ہے، ادب بچپن میں سکھانا ہے، لیکن بچوں کو ادب سکھایا جائے۔ بچپن کے بچوں کا ادب کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ سے جب بڑا کوئی آ جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ سے جب بڑا کوئی آ جائے تو کھڑے ہو جائیں۔ آپ اگر کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ کے ماں باپ آ جائیں، آپ کا بڑا بھائی آ جائے، کوئی آ جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں اور اپنے سے اچھی جگہ پر ان کے بیٹھنے کا انتظام کریں، یہ ادب کریں۔ اور یہ ادب اگر آپ نے بچپن میں سیکھ لیا تو پھر یہی ادب آپ کو کل کام آئے گا، اور پھر آپ اسٹیج پر بھی وہی کریں گے، آپ کل جا کے بڑے مجمع میں بھی وہی ادب کریں گے، یہی ادب آپ کو آخر بڑھاپے تک کام آئے گا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ میرے دونوں صاحبزادے کہاں ہیں؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ باہر کھیلنے گئے، وہ باہر کھیلنے گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم گئے اور دیکھا کہ دونوں صاحبزادوں کو، دونوں بچوں کو جبریل امی کھلا رہے ہیں، جبریل امی کھلا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ کھیلنا گناہ نہیں ہے، کھیلنا غلط نہیں ہے، بچوں کی فطرت ہے کھیلنا۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ اگر ماں باپ شامل ہو کر کھیلیں تو اس سے بچے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، تاکہ اس کھیل میں بچے بھی شامل ہوں اور ماں باپ بھی شامل ہوں، کوئی لہو و لعب والا کھیل نہ ہو۔ جانتے ہیں وہ کھیلنے والی جگہ بھی کہاں ہے؟ اگر جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے حاضر دیے ہیں تو جیسے باب السلام میں آپ جب داخل ہوتے ہیں تو ٹھیک سیدھے ہاتھ کے طرف جیسے مسجد نبوی کی دیوار ہے اس کے لگے بھی جو جگہ ہے وہی جگہ ہے جہاں جبریل امی حضرت حسنین کریمین کو کھلا رہے تھے، حسن کریمین کو کھلا رہے تھے، تو دونوں کو کھلا رہے تھے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے اور دیکھا کہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں تو آپ نے انہیں روکا بھی نہیں، ٹوکا بھی نہیں، بلکہ شامل ہو گئے۔ کیا دیکھا کہ اب دونوں بچے کشتی کر رہے ہیں، دونوں بچے کشتی کر رہے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جب کشتی کر رہے ہیں تو اتنے میں خاتون جنت بھی حیا کی چادر اوڑھے ہوئے پاک دامن خاتون فاطمہ زہرا بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ تو کیا دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسن حسین کو پکڑو، یعنی کشتی لڑ رہے تھے، حسن حسین کو پکڑو۔ حضرت حسن جھپٹتے اور امام حسین کو پکڑنا چاہتے تاکہ انہیں ہم چت کریں، اور امام حسین ادھر سے حملہ کرتے امام حسن پر تاکہ انہیں ہم چت کریں۔ جب بار بار کہا حسن حسین کو پکڑو تو خاتون جنت تڑپ گئی اور کہا کہ ابا حضور آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑو؟ تو ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کیا تم نہیں جانتی ادھر جبریل حسین کو کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑو، ادھر جبریل حسین کو کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑو۔ پتہ کیا چلا؟ کھیلنے کا انتظام بھی میرے آقا نے کیا ہے، کھیلنے کا انتظام بھی میرے آقا نے کیا ہے، کھیلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کھیل میں بھی لہو نہ ہو، لغو نہ ہو، بری باتیں نہ ہو۔ آج بچے برباد اس لیے ہو رہے ہیں کہ کھیل میں ماں باپ شامل نہیں ہوتے، انہیں موبائل دے کر کنارے کر دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایسے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ جن بچوں میں اگر معاشرے میں گالی گلوچ کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے چھوڑا تو وہ جہاں جائیں گے وہاں کا وہ فطرت لے کر چلے آئیں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ رہیں، کھانا اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو جب بھوک لگتی ہے تو ماں باپ کھانا دے کر الگ سے دے دیتے ہیں، کھانا الگ سے دیتے ہیں، اور بچے کو معلوم نہیں، وہ بچہ اپنے حساب سے جس طریقے سے چاہتا ہے کھا لیتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب بھی بچوں کو بھوک لگے تو بچوں کے ساتھ اپنے کھانے کی عادت ڈالیے، اور اگر بھوک نہیں ہے تب بھی بیٹھیے، تب بھی بیٹھیے۔ آپ اسکول لاکھ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اسکول کے لیے، کروڑ کروڑ روپیہ آپ اپنی اس کی زندگی پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن تربیت پر کیا 5 منٹ آپ خرچ نہیں کر سکتے؟ آپ تربیت پر 10 منٹ خرچ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ اگر کھانا کھا چکے ہیں اور آپ کا بچہ اسکول سے آیا ہے تو اسے پہلے دسترخوان لگوائیے، دسترخوان کے بعد اسے ہاتھ پہنچوں تک پورے کلائی سمیت اس کا ہاتھ دھلوائیے، خود اپنا ہاتھ دھوئیے، اور دھونے کے بعد اس کھانے میں ساتھ بیٹھیے، اور بیٹھنے کے بعد ان کے ساتھ کھانا کھائیے، اور پھر انہیں بتائیے کہ لقمہ کیسے اٹھانا چاہیے،
کتنی بار چبانا چاہیے، کہاں سے اٹھانا چاہیے، پھر کھانا اگر گر جائے تو پھر اسے اٹھا لینا چاہیے، کھانے کے بعد پلیٹ کیسے صاف کرنا چاہیے۔ آپ بتاتے رہتے ہیں تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے، آپ نے بتایا کب ہے کہ کیسے تمیز آتی ہے؟ یہ بچہ سیکھ کر تو نہیں آیا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کھانا کھانے کے لیے آپ بچے بیٹھیں تو اپنے ماں باپ کو شامل کیجیے، اگر وہ نہیں بیٹھتے ہیں تو آپ بولیے کہ آپ بیٹھیے، ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے، ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، پلیٹ پوچھ کر کھانے کا طریقہ معلوم ہوگا، تو صرف بتانے سے نہیں ہوگا بلکہ ماں باپ دسترخوان پر بیٹھیں، خود پلیٹ صاف کر کے کھائیں، انگلی چاٹ کر کے کھائیں، اچھے سے دانہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھائیں، اور پھر چھوٹا چھوٹا لقمہ کھائیں، آرام سے کھائیں۔ پانی بیچ میں کیسے پینا چاہیے اس کا طریقہ دیکھیں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو جس طریقے سے آپ موبائل میں گیم نکالتے ہیں ویسے بچوں کی تربیت کی بھی لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو نکالیے، سیکھیے، تاکہ آپ اگر بچپن میں آپ کی اصلاح ہو گئی تو پھر آپ کی جوانی بھی بہتر ہوگی، اور پھر آنے والی جو آپ کی نسل ہے وہ بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو خیر شاد کامی کے ساتھ ان کو زندگی عطا فرمائے، عمر درازگی بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔